السلام علیکم جی، گڈ مارننگ۔ میں ہوں طارق ترمزی، کوٹلی آزاد کشمیر سے۔ گرم ترین دن ہے، درجہ حرارت 40 سے اوپر ہے۔ پینے کا پانی کوٹلی شہر میں تقریباً ناپید ہے۔ اب تو پانی کے لیے لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں۔ انتظامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ افسرشاہی تو اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھی ہوئی ہے اور حکومت کا وجود کہیں نظر نہیں آتا۔ لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ کر حیران ہیں، پریشان ہیں۔ 4.25 سال عمران خان کو بد دعائیں دیتے دیتے امید کی ایک کرن نظر آئی کہ شاید آنے والی نئی حکومت، جس کی قیادت جناب میاں شہباز شریف کر رہے ہیں، کوئی چمتکار دکھائے، ہمارے جو روزمرہ کے مسائل ہیں، مصائب ہیں، ان کو حل کرے۔ دراصل ہم ایسی قوم بن چکے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نتیجہ ملے، اور وہ بھی دنوں میں، ہفتوں میں، کوئی چمتکار ہو، کوئی ایسی کوئی غیب سے مدد آئے کہ ہمارے جو برسوں کے بگڑے ہوئے معاملات ہیں، کئی برسوں اور دہائیوں کے بگڑے ہوئے معاملات ہوں، وہ چند لمحوں میں ٹھیک ہو جائے۔ ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو معاملات وہیں پہ ہیں جہاں عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو گئے، کیونکہ یہ جو بگاڑ ہے، یہ کوئی 6 مہینے یا سال کا نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلے کئی دہائیوں کی غلط کاریوں اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے۔ میں حیران ہوں اپنے اس نئی گورنمنٹ سے، جس نے تقریباً سال سوا سال الیکشن سے پہلے عمران خان کو ہٹانا مناسب سمجھا۔ اب اس کے پیچھے کون سی حکمت کار فرما تھی، میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں، میں چھوٹے دماغ والا آدمی ہوں۔ اتنے بڑے مجے ہوئے سیاستدان، زرداری صاحب کے بارے میں بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، یعنی وہ گرو مانے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف ہیں، جنہوں نے پنجاب میں، یعنی میں تو اخباروں میں یہی پڑھتا رہا کہ وہ بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں اور بڑے دبنگ قسم کے جو ہے وہ حکمران ہیں۔ ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں بڑے دور رس ہوتے ہیں، لیکن جب سے حکومت قائم ہوئی ہے 1.5-2 ماہ سے، مجھے تو اس حکومت سے کوئی خاص امید نظر نہیں آتی۔ میں حیران ہوں، یہ اتنے سستے میں ایسا سودا یہ کیوں کر بیٹھے، اور ان لوگوں پر اعتبار کیسے کر لیا جو ہمیشہ استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں۔ عمران خان آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، یعنی ماضی بعید کی بات نہیں ہے، ابھی 10-20 سال پہلے کی بات ہے۔ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، اور حالیہ مثال عمران خان۔ 4.25 سالہ حکومت میں عمران خان نے وہ سب کچھ کیا جو اس کے ماسٹرز نے اس کو حکم دیا، لیکن اس کے باوجود وہ سنبھل نہ پایا اور اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ آج وہ بیچارہ سڑکوں پہ ہے اور دعائی دے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان آہستہ آہستہ میری نظر میں اسی طرف چل پڑا ہے جس طرف جانا چاہیے۔ یہ میں پہلی دفعہ میرے منہ سے یہ لفظ نکل رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے حقیقی مسائل کو سمجھنے لگا ہے۔ اب اس نے سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور وہ بالکل درست جگہ پہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب جو موجودہ حکومت ہے، ان کو پتا تھا کہ معیشت دیوالیہ پن کے قریب ہے، عوام میں غم و غصہ بھی بہت ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے خلاف عوامی غم و غصہ جو ہے، جس کی جو ایک لہر ہے،
ان لوگوں کو کلین چٹ دلوانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے ملک اس حالت کو پہنچا۔ اب دیکھیے کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا آج بھی یہ فیصلے درست مانے جائیں گے کہ اب تک جتنی بھی سول سروس میں تعیناتیاں ہوتی تھیں، پاکستان کی ایک سول ایجنسی اس کے بارے میں چھان پٹک کر کے ان کی ٹرانسفر، ان کی تعیناتیاں کرتی تھی، لیکن اب یہ فیصلے پاکستان کی ایک پریمیئر فوجی ایجنسی کو دے دیے گئے۔ اب وہ ان معاملات کی جانچ پڑتال کرے گی۔ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ کسی کی فرمائش پر ہوا۔ عمران خان ایک لفظ کہتا ہے کہ چیری بلاسم، بوٹ پالش، یعنی ایک ثبوت مہیا کیا گیا کہ ہم بھی آپ کے خدمتگار ہیں۔ اب گھی، پٹرول، گیس، کھانے پینے کی اشیاء، 60 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھنے کے بعد ان چیزوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ اب کل کوئی یہ کہے کہ یہ فیصلے ہم نے نہیں کیے تھے، ایسا تو نہیں مانا جائے گا۔ ان فیصلوں میں موجودہ حکومت کی مرضی و منشا شامل ہے، اور یہ بات اگلے الیکشن میں اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ لوگوں کی مشکلات میں کئی سو گنا اضافہ کرنے کے بعد اگر آپ خیر کی توقع کر رہے ہیں کہ ہم آنے والے الیکشن میں ہمیں کوئی بہتر رسپانس ملے گا، تو آپ یقیناً غلط سوچ رہے ہیں۔ خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ میں حیران ہوں آصف علی زرداری پہ، مولانا فضل الرحمان پہ اور میاں نواز شریف پہ، ان کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے سابقہ بیانات کو دیکھیں کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ملک کی معیشت ڈوب گئی ہے ان کے غلط فیصلوں سے۔ بجلی کی 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو ہے نا، ان کے غلط فیصلوں سے دوبارہ ہو رہی ہے۔ ہم نے ملک کو بجلی کے بحران سے نکال دیا تھا۔ بھیا جب ملک دیوالیہ ہو رہا تھا تو پھر یہ بوجھ کیوں اٹھایا؟ اگر ملک کی محبت نے اتنا ہی جوش مارا تھا تو قیمتوں کے اضافے کے فیصلے میں ان ماسٹرز کو بھی شامل کر لیتے جن کی جو اس سے پہلے جن کے فیصلے امپلیمنٹ ہوتے رہے، جن کے فیصلوں سے ہی یہ ملک اس حالت کو پہنچا۔ اب عمران خان نے 4.25 سال کچھ کیا یا نہ کیا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عمران خان دباؤ بڑھا رہا ہے، اور اس کے جلسوں میں آنے والے لوگوں کی تعداد یہ بتا رہی ہے کہ اس کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ایک اور بات، 5th جنریشن وار، سو کالڈ 5th جنریشن وار، کہ لاکھوں جعلی اکاؤنٹس اسی طرح چل رہے ہیں جیسے پہلے کام کر رہے تھے۔ جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ اسی طرح جاری ہے۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ جس دیوالیہ ریاست کا وزیر اعظم اپنے خلاف لگنے والی فرد جرم کے انتظار میں 2 گھنٹے سے عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، اس ملک میں سرمایہ کار آئے گا؟ وہاں سرمایہ کار نہیں آئے گا، وہاں آصف کے سائے آئیں گے۔ جس دیوالیہ ریاست کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اپنے بعد آنے والے سب سے سینئر جج کو کسی مقدمے کی سماعت میں شامل نہ کرے، وہاں انصاف کا جنازہ نکلتا ہے، سرمایہ کار نہیں آتے۔ اور جب تک اس ملک میں سرمایہ کار نہیں آئے گا، اس ملک کی معیشت کبھی نہیں سنبھلے گی۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اس ملک میں تباہ معیشت کو کوئی موجودہ جو اتحادی حکومت ہے یہ سنبھال پائے گی۔ یہ وہی فیصلے کر رہے ہیں جو آج سے 70 سال پہلے اس ملک میں ہوتے آئے ہیں، اور یہ مشورے کون دے رہا ہے؟ پاکستانی عوام خوب جانتے ہیں۔ اچھا جی، خدا حافظ۔